رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو صحابہ حبشہ سے آئے تھے ہجرت کر کے، آپ نے فرمایا کوئی حبشہ کی کوئی بات سناؤ، کوئی وہاں کی کوئی عجیب بات ہو سناؤ۔ تو انہوں نے بتایا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہم حبشہ میں تھے، ایک عورت دور سے پانی کا مٹکا اٹھا کے لا رہی تھی، ایک نوجوان گزرا، جیسے آج ہمارے یہاں ہوتا ہے، وہ نوجوان گزرا، اس نے اس عورت کے دونوں کندھوں کے بیچ میں زور سے یوں دھکا دیا، وہ عورت گری اور اس کے سر سے وہ مٹکا گرا، ٹوٹ گیا، پانی گر گیا۔ وہ مظلومہ کھڑی ہوئی، اس نے اس سے کہا اے غدار شخص، اے اللہ کی عدالت سے بے خوف آدمی، ایک دن یاد رکھ، میں آج تو کچھ نہیں کہتی لیکن کل ایک دن آئے گا جس دن اللہ کے لیے کرسی رکھی جائے گی، اور اس وقت وَجَمَعَ اللَّهُ الْخَلَائِقَ كُلَّهَا الْأَوَّلِينَ وَالْآخِرِينَ، اللہ پہلوں اور بعد والی ساری مخلوقات کو جمع کرے گا، اس دن میں پوچھ لوں گی تجھ سے، اس عدالت میں پوچھ لوں گی۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات سن کے 3 مرتبہ فرمایا واللہ صدقت صدقت صدقت، اللہ کی قسم اس عورت نے سچ کہا، اللہ کے دن عدالت، اللہ کی عدالت لگے گی، ایک دن مقرر ہے، حساب کا دن مقرر ہے، اس دن پیش ہونا ہے، ظالم نے حساب دینے کے لیے آئے گا وہ، اس عورت نے سچ کہا۔ پھر ایک جملہ آپ نے فرمایا تھا جس جملے کو آج ہم میں سے ہر آدمی کو اپنے دل کی تختی پہ لکھنا چاہیے، آپ نے فرمایا اس قوم میں خیر کب آ سکتی ہے، جملے یاد رکھیے، اس قوم میں خیر کب آ سکتی ہے جہاں کمزوروں پہ ظلم کیا جائے اور ظلم کرنے والے قوی اور مضبوط اور طاقتور لوگ ہوں اور ان سے پوچھنے والا کوئی نہ ہو۔ آج ہماری دھرتی پہ یہ ہو رہا ہے، نہیں ہو رہا؟ طاقت کے بل بوتے پر زمینوں پہ قبضوں سے لے کے لوگوں کی جانیں لی جا رہی ہیں، کیوں؟ کون پوچھنے والا ہے؟ عدالتیں ہماری ہیں، فلاں ہمارا ہے، یہ سب کچھ تمہارا ہے، لیکن تم کس دھرتی پہ رہتے ہو؟ تم اتنے سنگ دل ہو چکے ہو، تمہارے دلوں پہ اتنا زنگ لگ چکا ہے کہ ایک لمحے کے لیے اللہ کی عدالت کا خوف نہیں ہے تمہارے دل میں۔